رضا صاحب جب بات ہوتی ہے اس کے کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ کی اور اس میں جن چند ناموں کو کنٹمپرری جو ہے ناموں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایک زیادہ صائب رائے دے سکتا ہے، تو ان میں آپ کا نام جو ہے وہ بھی گنا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا آرٹیکل 239، آرٹیکل 140A اور جو باقی تمام ڈسکشن جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ چل رہی ہے، آپ اس کو موجودہ جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ایشو ہے، سیاسی ایشو ہے، اور کسی بھی سیاسی ایشو کی طرح اس کی کامیابی کا دار و مدار پبلک کنسنسس، عوامی رائے عامہ پر ہے. عوام کی رائے اگر اس کے حق میں ہوگی یا ہموار کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے، اور اگر عوام کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے اس کو ہینڈل کیا جائے گا تو مسائل پیدا ہوں گے. یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو انیشیٹ کرنے سے زیادہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی توضیح کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ان کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے ریگولیشن کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم اس بات پر متفق ہو جاتی ہے یا فیصلہ ساز پالیسی میکرز اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نئے صوبوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں بالکل ہے. میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ڈیولوشن کا، لوکل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پر بھی یقیناً جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، بلکہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پیراڈائم میں اس ایشو کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً نئے صوبوں کی ضرورت پاکستان کو ہے. موجودہ جو پروونشل سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کے تحت جو گورننس سٹرکچر ہے اس میں خاصی اصلاحات کی ضرورت ہے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ان اصلاحات کی طرف پیش رفت کی جائے گی تو یقیناً آئین کے اندر کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا، جن میں امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. ان میں جیسے کہ بات کی گئی یہاں پر کہ صوبوں کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے آرٹیکل 239 ہے جو بہت ضروری ہے، اس میں ترمیم شاید کرنی پڑ جائے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو طریقہ کار آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 میں درج ہے، جس کے تحت کوئی بھی صوبہ اگر تبدیلی کرتا ہے اپنے سٹرکچر میں، اپنے جغرافیے میں، تو اس کو آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کے تحت 2/3 میجورٹی کے ذریعے اپنی صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی، اور وہ قرارداد پھر قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر آئینی ترمیم کی طرف بات جائے گی تو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سب کچھ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ سے چاہیے. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو اس کا علم ہے. جہاں تک تعلق ہے اس پورے سسٹم کا، یہ صرف صوبوں کی تعداد کو بڑھانے یا کم کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی جو پرابلم ہے وہ گورننس کا ایشو ہے. ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو چکا ہے، وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ڈیموکریسی ہے، جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ پرفارمیٹیو ڈیموکریسی نہیں رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کے نظام کو اگر آپ سٹرینتھن کریں گے تو یقیناً صوبوں کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کا میں ذاتی طور پر اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا حصہ رہا ہوں، اور یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ صوبائی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاورز کو ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے. ہمیشہ حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ریلکٹنس رہی ہے، اور میں اس کا خود شاہد ہوں. فنڈز دینے کے معاملے میں، اختیارات دینے کے معاملے میں، قانون سازی کے معاملے میں. اس کانٹیکسٹ میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ جائیں تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نئی صوبوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت کمپریہنسو لیول پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں نیشنل کنسنسس چاہیے. اور وہ نیشنل کنسنسس صوبوں پہ ڈیولپ کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کمیشن بنانا چاہیے جو بے شک پارلیمنٹ بنائے، سیاسی پارٹیوں کی رائے سے بنایا جائے، جس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ صوبوں کے اس ایشو پر ڈیبیٹ کر کے، ڈسکس کر کے، تمام سٹیک ہولڈر سے رائے لے کے اس کو بنائے. سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، انٹر ہوں گے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اگر مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیا موجودہ جو سسٹم ہے، جیسے کہ ابھی بیرسٹر سیف صاحب نے کہا، تو کیا آپ ان کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈیویزبل پول ہے نا، 57.5% جو ہم بانٹتے ہیں، 8,884 ارب روپے ہم نے اس سال دیے. 8,884 ارب روپے. یہ 8,884 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو گئے ہیں، جس کو آپ وزراء اعلیٰ کہتے ہیں، جن کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں.
نا اب یہ جو 4 انڈیویجولز کے پاس یہ 8,884 ارب روپے پہلے دن وفاق نے دے دیے, وہاں سے اس کے نیچے جانے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اگر آج جو قوتیں یا جو لوگ, جو اتھارٹیز اس صوبے کے نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی مخالفت میں بات کرتی ہیں, اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا پیسہ جو ہے آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو اتنا ہی ملے گا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اعتراض, ان کو پتا ہے کہ جب یہ ڈیوالو ہوگا, تو یہ ہمارے پاس سے یہ پیسہ بھی بٹے گا, ان جگہوں پہ جائے گا. مین ایشو جب ہی ہم کنسنٹریشن آف پاور اینڈ اتھارٹی کرتے ہیں کہ اس کا جو پھر پیسہ, اس کا جو فنڈ ہے وہ میرے پاس رہے. دیکھیے جو ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے وہ اتنا زیادہ پسماندہ ہے. کہ مجھے جو آج جو سب سے بڑا فیئر ہے جو میں نظر آتا ہے کہ یہ جو سمٹمز میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا جو اینڈ ہے نا, آپ گراؤنڈ پہ آپ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اچھا وہ ناراض مزے کی بات ہے, کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ کسی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے, وہ ایک ڈس انفرنچائز لوگوں کا ایک اتنا بڑا سوسائٹی میں ایک حلقہ احباب بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ریاست سے ناراض ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ وجود میں آئے تھے 1951 کی سینسس کہہ رہی کہ آپ 3,70,00,000 تھے, تو بھی آپ 4 صوبے تھے. آج جو ہے وہ آپ جو ہے ایک 7 گنا آبادی بڑھ گئی ہے, آپ 26 کروڑ ہو گئے, جب بھی آپ 4 ہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو جب آپ یہ 8,400 ارب روپے کو 8,440 ارب روپے کو جب آپ 4 جگہوں کے بجائے آپ اگر اس کو ووٹ ایور 22 میں کریں, 12 میں کریں, 32 میں کریں, تو آپ ایک ایسا سٹیک کریٹ کریں گے کہ جس سے ان لوگوں کے پاس اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو چینج کرنے کی, بدلنے کی پاور آ جائے گی. آج کا جو میرا نظام ہے اس میں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس سے لوگ ناراض ہو گئے, اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. میں اپنی بات یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے گورننس کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے جو پیسے ملتے ہیں NFC سے صوبوں کو, ان کو افیکٹولی اسپینڈ کرنے کی, اور پھر اس میں جو مختلف قانونی اور آئینی منشگافی ہیں ان کی. تو اس پہ میں آپ سے تھوڑا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں ہے, چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے, ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی, پھر ختم ہو گئی, اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے, پاکستان بہت سارے مسائل کا, ہماری فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں, جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں, مثلاً ہمیں وسائل کی تقسیم کا, ہمیں منرلز کی تقسیم کا, ہمیں پانی کی تقسیم کا, ہمیں اختیارات کی تقسیم کا, بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ, اور صوبوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجیے, ہم آپس میں دست و گریبان لائک کیفیت ہے, اور اس پہ کنسنسس نہیں بنا پاتے. ہمیں اس ڈیبیٹ کو چھیڑتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان سینسٹیوٹیز کو بڑھا نہ لیں, وہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بڑھا نہ لیں. نئے صوبے بننے چاہیے. کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے. سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ کے فور فادرز نے, آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا. ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں. بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے, قانون میں خرابی ہے, تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں نا. اور اگر سیرت میں خرابی ہے تو پھر یہ ڈھونڈیے کہ سیرت کا علاج کہاں سے کرنا ہے. آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ 10 صوبے بنائیے, 20 بنائیے, 32 بنائیے. اگر اسی سوچ نے پھر رہنا ہے تو کیا آپ نئے صوبے بنانا مسئلے کا حل ہے یا اس سوچ کو درست کرنا مسئلے کا حل ہے؟ تو خواتین و حضرات, پاکستان کے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوال ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں کھلے آنکھوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ادھر صوبوں نے پاکستان بنایا تھا, صوبے پاکستان سے پرانے ہیں, صوبے تاریخی تناظر میں پیدا ہوتے ہیں, یونٹ آپ بناتے رہتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں, ہمیں آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, اس کو جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کو آپ نے آئینی طور پہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہوتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیزولوشن کی صورت میں ریزن ریکارڈ ہوں گے, ایکسیپٹ ہوں گے, لیکن پھر 3 مہینے یا 2 مہینے میں انتخاب کمپلسری ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی, اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے. ہم نے سماج کو سدھارنے کی اور سوشل اویئرنیس کی کوئی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے. میری آخری گزارش صرف جی,
وہ یہ ہے کہ جب تک جمہوریت کے اندر رائے عامہ نہ ہو, تگڑی رائے عامہ نہ ہو, باشعور رائے عامہ نہ ہو, اس کا دباؤ نہ ہو, پبلک پریشر نہ ہو, جمہوری ادارے نہیں پنپتے. یہ طاقت سے, یہ امپوزیشن سے, یہ صرف قانون سازی سے یہ ادارے نہیں چلتے. جمہوریت کے اندر آئین, قانون اور اس سارے اسلوبوں سے پبلک کا پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے, وہ حتمی ڈٹرمنیشن والا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اب ہم وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں. ہم نے سب کی باتیں سن لی, اس سے آگے اب کیسے چلنا ہے تو اس پہ میں 3 منٹ ایچ پہ آتا ہوں. چودھری صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں. آپ کی ڈیولوشن 3 قسم کی ہیں, ایک پولیٹیکل ڈیولوشن ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے اور فائنینشیل ڈیولوشن ہے. اب آرٹیکل 140 نے کہا ہے آپ تینوں جو چیزیں ہیں وہ ڈیوالو کریں. آپ بات کریں صرف فائنینشیل ڈیولوشن کی. جو 2 امپورٹنٹ ڈیولوشنز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن اور پولیٹیکل ڈیولوشن, وہ تو لوکل گورنمنٹ میں موجودہ سسٹم میں ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے تو صوبے ہی بنانے پڑیں گے نا آپ کو. تو یہ انفارچونیٹلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں فائنینشیل ڈیولوشن ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے. آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولوشن کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بنانے تو صوبے ہی پڑیں گے. صرف سوال یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 239 کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں کنسنسس کیسے لاتے ہیں. تو جی بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنکلوڈنگ ریمارکس میں اتنا ہی کہوں گا کہ نئے صوبوں کا قیام انتہائی ضروری ہے آن دا بیسس آف ایڈمنسٹریٹو یونٹس. ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ ہونے چاہیے, ایتھنک, لنگوسٹک, ریشل بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ ڈیوالو کریں گے پاور کو تو پھر لوکل گورنمنٹس کو آپ امپاور کر سکتے ہیں. فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو دونوں ان کی پاورز جو ہیں وہ زیادہ مزید بڑھ سکتی ہیں اگر نیا صوبائی سیٹ اپ آئے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے. اس کے بغیر گریونسز کو, مسائل کو حل کرنے کا ہمارے پاس صوبائی سیٹ اپ میں کوئی راستہ نہیں ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سیاست کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور سیاسی تحریکیں, سیاسی پارٹیاں, سیاسی تنظیمیں آئیڈینٹی پر چلتی ہیں. ان میں مین جو ایک ہوتی ہے یا ریلیجس آئیڈینٹی ہے یا آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آئیڈینٹیز کی بنیاد, ان کا فروغ, ان کا سامنے آنا اور ان کا ایک خطرناک شکل اختیار کرنا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کے گریونسز حل نہیں ہوتے, لوگوں کی شکایتیں اور مسائل نہیں حل ہوتے, تو وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس میں. اور اسی لیے اس کانسیپٹ کو, یہ بھی ایک پولیٹیکل تھیوری ہے جس کو کیلسیفیکیشن آف گریونسز کہا گیا ہے, کہ جب گریونسز کیلسیفائی ہوتے ہیں, حل نہیں ہوتے بلکہ مزید کنسولیڈیٹ ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے, کیوس پیدا ہوتا ہے جو کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, وائل کنکلوڈنگ, میں صرف آخری جملے میں یہ کہوں گا کہ یس وی نیڈ لوکل گورنمنٹ, ویری پاورفل لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, پلس کورڈ وتھ کہ ان کے اوپر جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ پروونشل ڈویژن ہو, پروونسز تقسیم ہو اور نئے صوبے بنے, تاکہ اوور آل اسٹرکچر کو ہم, اور یہ پیکج ڈیل ہوگی, اس میں صرف صوبے بننے سے یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, آپ کو اوور آل پیکج. بہت شکریہ. قاہرہ صاحب آپ کے 3 منٹ اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم 3 منٹ ان کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. میں نے جب بات کی لوکل گورنمنٹ کی تو اس سے مراد یہ قطعاً نہیں تھا کہ صرف فائنینشیل ڈیولوشن, تو میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ آپ اس کو آئینی تحفظ دیں. جس طرح آپ نے جو معاشی ترقی کرتے ہوئے, صنعتی ترقی کرتے ہوئے سائنٹیفک ایوولوشن کے تحت تشکیل پا جاتے ہیں, وہ اپنی پرانی منزلوں سے جان چھڑا لیتے ہیں. اور وہ جو قدیم نیشنلزم کا تصور تھا جس میں ہم ہیرو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آج بھی ہم مسیحا کو ڈھونڈ رہے ہیں, آج بھی ہم کسی انڈیویجول کی تلاش میں ہیں. جمہوریت کسی انڈیویجول کی تلاش میں نہیں ہوتی, اس کا اصول بیسیکلی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور اس میں ریڈیکل ریشنلزم ہوتا ہے. پھر اس کو آپ کھڑے کرتے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ. تو پہلے اپنے جو ڈھانچہ موجود ہے اس کو استعمال کیجئے, شکریہ. پھر دیکھیے کہ وہ فالتو ہو گیا, خراب ہو گیا, پھر اس کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف میں آؤں گا اور پھر میں ہارون رشید صاحب کی طرف جاؤں گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو گورن کرنے کی مجبوری ہو گئی ہے, بٹ جو ہماری آؤٹ کم ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں گورن کر پا رہے. آرٹیکل 140 جو یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. اب یہاں پر 4 لائنیں لکھ کر آرٹیکل 140 خاموش ہے, کیونکہ آئین میں تشریح ہر وزیر اعلیٰ اس 4 لائنوں کی الگ کر رہا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی پیش آئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دے دی ہے, کہ اگر آپ مجھے NFC ایوارڈ دے رہے ہیں میرے صوبے کا تو میرا PFC ایوارڈ وہیں پر دے دینا مجھے. اگر آپ صوبہ میرے نام پر کسی ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لے کر جا رہا ہے تو اس ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ وفاق سے آپ PFC ایوارڈ وہیں سے دے دیں. اس کے اندر اس کی کوئی شکل بن سکتی ہے. تو میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اور جس اگست گیدرنگ کے کہ یہ آئینی ترمیم آلریڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیں, بات کر لیں اور اس کو کہیں نہ کہیں سے متفقہ اس کو کر لیں. تو میں اس گفتگو پہ ہی بہت میں ہوپ فل ہوں اور میں آپٹیمسٹک ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. ہارون رشید صاحب اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس میں ایجوکیٹ کر سکیں کہ کیا یہ واقعتاً یہ پاسبل ہے
یا موجودہ جو آئینی ڈھانچہ قانونی ڈھانچہ اس میں رہ کے کیا ریفارم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ ملک میں عوام کی بہتری کس میں ہے اور اداروں کی بہتری کس میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہیں، اور یہ کنسنسس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں اور بیٹھیں، ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، اور بیسیکلی اس لیے ہونے چاہیے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور جو کام ملک اور عوام کی بہتری میں ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور اگر لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ مین کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہے کہ ان لوگوں جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام دیکھیں۔ شکریہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی۔ ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ آرٹیکل 239 اور 140A کے تناظر میں یہ جو بحث اس وقت چھڑی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی، اس پہ ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں۔ آپ اگر صوبوں کو، جو اس وقت ہمارے صوبے ہیں، پنجاب 12-13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کو آپ توڑ کر فرض کریں 3 صوبے بھی بنا دیتی ہیں تو وہ بھی 4-4 5-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے ہوں گے۔ وہ کون سے چھوٹے صوبے ہوں گے؟ میری نظر میں یہ جو تمام بحث ہے کہ پنجاب کے 3 کر دیں، سندھ کے 3 کر دیں، خیبر پختونخوا کے 3 کر دیں، وہ 3 صوبے بھی بہت بڑے صوبے ہوں گے۔ جو آپ کا مفروضہ ہے کہ اس وقت صوبہ بہت بڑا ہے اور عوام اور صوبے کی حکومت کے درمیان بہت فاصلہ ہے، وہ فاصلہ کام نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے تو بات وہاں سے شروع کی جائے نا۔ دیکھیے آئین میں آرٹیکل 140A آیا، اس کا ایک فارم جو تھا وہ 2002 میں آ گیا تھا، پھر 2010 میں آیا جب 18ویں ترمیم ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ 140A کی جو زبان ہے وہ ویگ ہے، وہ جنرل ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی، پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی، فائنینشیل اتھارٹی ہوگی، لیکن اس اتھارٹی کو واضح نہیں کیا گیا، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ وہ پھر چھوڑ دیا گیا صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے قانون بنائے گی اور اس قانون میں بتائے گی کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کیا اختیار دینی۔ کوئی آئینی آپ نے تحفظ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک جملہ لکھ دیا کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ، تو وہ تو چلے بنانی ہے آپ نے، لیکن اس کو آپ کیا طاقت دیتے ہیں وہ کلی طور پہ صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں رہ گئی بات۔ اور صوبائی اسمبلیوں نے یہی کیا، انہوں نے نہیں دی طاقتیں، انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی اس طرح نہیں جاری کیے، فائنانس کمیشن نہیں بنایا۔ تو جو کرنے والی بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی جو طاقت ہے اس کو آئین میں اسپیسیفائی کریں۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بیرسٹر صاحب کو کر لیں۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں، صوبے کہہ لیں، اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آلریڈی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، زبان یا لنگوسٹکس کی بنیاد پہ نہیں، یا دیگر رنگ، نسل یا دیگر کسی کنسیڈریشن پہ نہیں، آئین پاکستان کے اندر ایسا میکنزم سیٹ کیا جائے واضح طور پہ، جس طرح مثالیں دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور دیگر پارٹیسپینٹس نے بھی، کہ آپ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے اس کو یقینی بنائیں ڈسٹرکٹ کی لیول تک۔ میں صرف اس سیشن کو اگر کنکلوڈ کر سکوں تو یقینی طور پہ صبح سے جو گفتگو چل رہی ہے، اگر مجھے ایک اس میں کامن تھریڈ نظر آ رہا ہے تو وہ کامن تھریڈ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو انیبل نہیں کرتے اور لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو نہیں بناتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اور طریقہ جو ہے وہ کوئی قانونی، کوئی آئینی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا، یا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں پہ کوئی امینڈمنٹ کی جو کنسنسس ہے اس پہ بات کرنا پڑے گی۔ ہم صبح سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا ان کی مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیسے ممکن ہوگا؟ وہ آپ نے ابھی پچھلے سیشن میں سنا جس میں ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اس کے لیے ہمارا ایک جو ہے جو ماہر معیشت ہیں، ڈاکٹر خاقان نجیب تھے، ڈاکٹر فرق سلیم صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، رانا احسان افضل تھے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں۔ اور صبح ہم بات کر رہے تھے اس جب ہم نے آغاز کیا ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ضروریات کیا ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں نئے صوبے جو ہیں وہ بنانے کی بات چیت شروع کرنا پڑ رہی ہے، یا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اس میں محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ موجود تھی، اس میں بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں انہوں نے
ہمیں جوائن کیا اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب اس سیشن میں تھے تو ایکسپرٹس اس پہ اپنی بات کر رہے تھے. ہم اب تھوڑا سا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پاس اس میں انڈیپینڈنٹ جو پولیٹیکل اکانومی ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھا کے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں میاں عامر صاحب آپ سے گفتگو کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پہلے سیشن میں کچھ چیزوں کا آغاز کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی گفتگو کو اگر آپ اینڈ پہ لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے باقی یہاں پہ زعما بیٹھے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا آپ آئیڈیا دے سکیں کہ آپ کا اس پہ موقف جو تھا وہ کیا تھا. ابھی بات ہوئی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے. ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں, کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں, لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی. تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں. آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے, اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے, جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے, اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں گورنمنٹ میں آگے بڑھیں گے. یہ ہمارے بھی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی حکومت ملے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی پرفارمنس کے اوپر پروموشن ملے. ایک چیف منسٹر 33 چیف منسٹرز ہیں, جو اچھا پرفارم کرے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے, وہ اپنے سیاسی کریئر میں آگے بڑھے. جو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر صوبے بنیں گے 33 صوبے بن جائیں گے تو خرچ اتنا زیادہ ہوگا کہ ابھی اتنا زیادہ اور بہت زیادہ ہو جائے گا. ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے, میتھ کچھ اور کہتا ہے. ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر. 40,000 ایسی اسامیاں ہیں جو ختم ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں. ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں, آر پی او کو آپ آئی جی بنا دیں. نیچے گورنمنٹ کا ہر محکمہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا ہے, اور اس میں منیمم ڈسرپشن ہوگی. آپ کی جو ایکسٹرا ویکینسیز ہیں وہ ختم ہوں گی اور آپ ایکچولی بچت کریں گے اور لوگوں کو بہتر گورننس بھی دے سکیں گے. بہت شکریہ میاں عامر صاحب. دوران صاحب اوور ٹو یو. میں واحد بندہ ہوں جس نے پاکستان میں سب سے پہلے نئے صوبوں کی بات کی. اس وقت یہ بات, اس سے پہلے لسانی بنیادوں پہ بات ہوتی تھی, انتظامی بنیاد پہ میں نے سب سے پہلے بات کی. بہاولپور صوبے کی بحالی سے شروع ہوئے اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام تک آیا. اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 4 سال کی عوام کے اندر چلنے والی تحریک کے نتیجے میں وہ پریشر بنا جس نے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو 9 مئی 2012 کو کمپیل کر دیا کہ انہوں نے یونینیمسلی قرارداد پاس کی کہ پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بنائے جائیں. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئین کے اندر دیے گئے طریقے کے مطابق نئے صوبے بن سکتے ہیں اگر اس کو پولیٹیکل پروسیس سے آگے بڑھایا جائے. نیشنلسٹ پارٹیوں نے بھی, بلوچستان کی پارٹیوں نے بھی, سندھ کی پارٹیوں نے بھی اس ایشو پہ ہمیں سپورٹ کیا اور بڑا کھل کے سپورٹ کیا. ہزارہ والوں نے بھی, سب نے ہمیں سپورٹ کیا. لہٰذا کوئی انتظامی جگلری جو ہے وہ کسی صوبے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. اور عامر نے سب بتا دیا کہ کسی صوبے کے چھوٹے ہونے سے خرچہ نہیں بڑھتا. جب ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی, میں بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اکلوتا پارلیمنٹیرین تھا جس نے اس کو اپوز کیا تھا, جس نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے, جس نے اس پہ اعتراض کیا تھا. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ بوریوں میں بھر کے پیسے صوبوں کو دے رہے ہیں. اس پہ پروویزو ہونا چاہیے کہ یہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے ضلعوں کو اور لوکل باڈیز کو ٹرانسفر کیے جائیں, جو آج تک نہیں ہوئے. اگر آپ نے ملک کے اندر بلدیاتی ادارے بنانے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخاب بیک وقت کرائیں, ایک ہی مدت کے لیے کروائیں, اور ان کو وہی آئینی تحفظ بلدیاتی اداروں کو بھی دیں جو آپ صوبائی اسمبلیوں کو اور نیشنل باقی اداروں کو دیتے ہیں, وہ آپ پورے کا پورا اس کو دیں. اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے قائم رہیں گے. ورنہ 2001 میں ادارے بنے اور 2002 میں جب صوبائی حکومتیں آئیں تو وہ ادارے ختم ہونا شروع ہو گئے, اس لیے کیونکہ صوبائی حکومتیں ان کو اپنا رائیول سمجھتی ہیں. تو میں اس لحاظ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بلدیاتی ادارے اور پولیٹیکل پروسیس آف میکنگ نیو پروونسز, اس کے ذریعے آپ اپنے گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ کمال صاحب, آپ چونکہ ہم سیاسی بصیرت کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کیا موقف ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے,
अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नजर में हमारी इस ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी 2 आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं, सिस्टम दी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दूध में मिलावट है, जहां सिस्टम मिलावट शुदा है। बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था, ये किसी सरमायादार ने या जागीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिलकर इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाए या लोकल बॉडी सिस्टम बनाए। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई चार ही नहीं, उस पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले इत्मीनान में लें, बुनियादी चीज है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इंप्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। लियाकत बलोच साहब, आपकी तरफ अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सूबों का क़याम हो, बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो, या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम किन मसाइल के अंदर हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो एक आइनी अदारा है और उसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का अदारा है, उसको फाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी तरतीब को ठीक करना चाहिए, इसके इक़दामात को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू बहुत अहम है और इस पर एक वसी डायलॉग होना चाहिए। मज़ीद कोई चंद बातें होंगी, अगर फिर मौका मिला तो मैं उस पर बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया।